بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ہم آج دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامیات کا پیپر آپ نے کیسے سالو کرنا ہے۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ اس کو ایک خاص طریقے سے حل کیا جائے تاکہ پیپر کا امپریشن اچھا ہو۔ تو آپ کو کچھ سیمپل کویسچن دکھائے جاتے ہیں جو سالوڈ ہیں، تو کوشش کریں آپ اسی طرح اپنا پیپر جو ہے اس کو حل کریں۔ سبجیکٹو کویسچن میں ہمارا جو پہلا کویسچن ہوتا ہے اسلامیات میں کلاس 9 میں، وہ ٹرانسلیشن کا ہوتا ہے، سورۃ الانفال کا ترجمہ آیات کا۔ اوورآل یہ کویسچن نمبر 2 ہے اور سبجیکٹو کا یہ کویسچن نمبر 1 ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے جس بھی آیت کا ترجمہ کرنا ہے، جہاں اس کا پراپر نمبر لکھا ہوا ہے تو سمپل اس کا ترجمہ لکھ دیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے سوال کا نمبر، اور یہ اس کے ساتھ ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ تو بالکل آپ اسی طرح اس کا ترجمہ لکھ دیجئے۔ 3 آیات کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اس طرح سمپل انداز میں اس کو لکھنا ہے، لیکن جو آیت کا نمبر ہو آنسر شیٹ پہ اس کے مطابق چیک کر کے لکھنا ہے۔ یہ سبجیکٹو کا پہلا کویسچن ہو گیا۔ اوورآل یہ کویسچن نمبر 2 ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کویسچن جو سبجیکٹو کا ہمارے پاس ہے وہ حدیث کا سوال ہوتا ہے۔ آپ کو 2 حدیث دی جاتی ہیں پیپر میں، احادیث میں سے ایک کرنی ہوتی ہے، تو آپ نے کون سی سلیکٹ کرنی ہے یہ نمبر لکھا ہوتا ہے۔ آپ نے حدیث نمبر 1 کرنی ہے یا 2 کرنی ہے، اس کا پراپر نمبر لکھیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ لکھیں، اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دیجئے جیسا کہ یہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر ہو سکے تو مزید ہیڈنگ آپ اور عنوانات دے کے آپ لکھ لیں تشریح کو۔ چھوٹوں پہ رحم، بڑوں کا احترام، یہ تشریح میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 1-2 ہیڈنگز اور ہوں ملتی جلتی، آپ بنا سکتے ہیں، مختصر پیراگراف میں لکھیں۔ حدیث میں سب سے اینڈ میں عملی زندگی لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض بچے عملی زندگی نہیں لکھتے، اس کا 1 نمبر کٹ جاتا ہے۔ مارکس اسکیم میں 1 نمبر عملی زندگی کا علیحدہ ہے۔ تو آپ کوشش کریں بلکہ ضرور لکھیں، اس کی علیحدہ ہیڈنگ دے کے اس کو بیان کریں، جیسا کہ یہ علیحدہ ہیڈنگ دی گئی ہے۔ اس کے مطابق لکھ کے آپ عملی زندگی سے حدیث کا تعلق لکھیں۔ عملی زندگی یہ ہے جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، اس کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں، اپنی پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں کیسے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ حدیث کا سوال ایسے بھی ہو سکتا ہے، سب سے پہلے ترجمہ، تشریح اور آگے 2 ہیڈنگ دی ہوئی ہیں، اور اینڈ میں یہ عملی زندگی والا دیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ سوال کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ ہے، اس کی ہیڈنگ دے دیں، پھر تشریح کی دے دیں، اور تشریح میں آپ مزید 2-3 مختصر عنوانات یا ہیڈنگ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی ذہن میں نہیں آ رہی فی الوقت تو بغیر ہیڈنگ کے بھی لکھ دیں، زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو عملی زندگی ہے اس کا لکھنا بہت ضروری ہے۔ مارکس اسکیم میں 1 نمبر اس کے لیے مخصوص ہے۔ اگر آپ وہ نہیں مینشن کرتے یا نہیں لکھتے تو وہ آپ کو 1 نمبر نہیں ملے گا، آپ اس کے اہل نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے شارٹ کویسچن آتے ہیں جو آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں، 10 نمبر کے یہ ہوتے ہیں۔
تو اوورآل یہ ہمارا تیسرا سوال بنتا ہے سبجیکٹو کا، ویسے چوتھا ہے لیکن سبجیکٹو کا تیسرا ہے۔ اس میں آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر ایک، یہ جو نمبر شیٹ پہ دیا ہوا ہے، آپ جو بھی سوال اٹیمپٹ کر رہے ہیں وہ اس کے مطابق ہو، چوائس میں چھوڑ بھی رہے ہیں تو اس کے مطابق ہو، اس کو دیکھ کے آپ نے چلنا ہے۔ یہ سائڈ پہ نمبر لکھا ہوا ہے، نمبر 3 ہے، یہ 4 ہے، تو 4 میں 4 کا جواب ہو، 3 میں 3 کا جواب ہو، ان کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے، اور ان سوالات میں بھی کوشش کریں کہ آپ ہیڈنگ دے دیں۔ مثلا سوال یہ تھا کہ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے، تو یہاں طالب علم نے یہ عنوان دیا، ہیڈنگ دی، 2 گروہوں سے مراد۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال تھا حدیث کے مطابق بہتر مسلمان کون ہے، تو انہوں نے ہیڈنگ دی حدیث کے مطابق، حدیث پاک کے مطابق، آگے بے شک لکھ دیں بہتر انسان۔ تو اس طرح اگر آپ ہیڈنگ دے کے چلیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور نیکسٹ کویسچن آپ دیکھیں، شیطان کا رد عمل۔ سوال تھا ختم نبوت سے کیا مراد ہے، ہیڈنگ دیکھیں ختم نبوت۔ تو یہ جو کویسچن آنسر ہیں آپ ان کو اس طرح لے کے چلیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا آپ کے لیے، پیپر اس طرح بہتر ہوگا اٹیمپٹ کرنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری سوال آتا ہے جس کو ہم موضوعاتی مطالعہ بھی کہتے ہیں، لانگ کویسچن بھی کہتے ہیں، ڈیٹیل کویسچن بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک سیمپل اس کا یہ ہے کہ علم کی فضیلت۔ تو یہ علم کی فضیلت کوشش کریں آپ ہیڈنگ دے کے، عنوانات دے کے لکھیں۔ جو لانگ کویسچن ہے اس میں آپ اپنے آنسر کو تقسیم کریں اور ان کی ہیڈنگ دے کے لکھیں جیسا کہ آپ کے سامنے دیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی فضائل اور اہمیت پہ یہ ایک سوال ہے، قرآن پاک پہ۔ اب آپ دیکھیں کہ طالب علم نے اس کی مناسب عنوانات اس کے دیے ہیں جس کو ہم پراپر ہیڈنگز کہتے ہیں، اور اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ یہ پیپر کیا ہے۔ تو جو لانگ کویسچن ہے آپ اس کے مطابق کریں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ بعض طالب علم صرف پہلی ہیڈنگ دے کے لکھتے چلے جاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کو مختلف عنوانات دے کے مختصر پیراگراف میں اس کو بیان کریں، شارٹ پیراگراف میں، نئی بات کو نئے پیراگراف میں لے کر آئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایک یہ پیپر دیکھتے ہیں، قرآن پاک کے فضائل۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ طالب علم نے کتنا یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین لکھا ہوا ہے، یہ پراپر ہیڈنگ دی ہوئی ہیں، قرآن پاک کے فضائل کی مین ہیڈنگ ہے، آگے اس کی مزید ہیڈنگز ہیں، اور بہترین پریزنٹیشن ہے۔ تو اس کے مطابق آپ اس طرح سوالات کریں تو بہت بہتر ہوگا۔ اور دوسرا سوال تھا علم کی فضیلت، علم کی فضیلت۔ اب یہ دیکھیں، یہ پراپر ہیڈنگ دے کے پیپر کو حل کیا گیا ہے، تو کوشش کریں آپ اس کے مطابق اس کو حل کریں جیسا کہ یہ سیمپل آپ کے پاس ہے۔ ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، اور اس طرح مناسب ہیڈنگ دے کر آپ کریں۔ اور بہت ہی اہم جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ ان میں قرآن پاک کا حوالہ ضرور دیجیے گا، کیونکہ یہ حدیث اور قرآن پاک کا حوالہ ضروری ہوتا ہے لانگ کویسچن میں۔ جب بھی آپ کوئی بھی سوال کا جواب دے رہے ہیں تو اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونا ضروری ہے۔
اب اسٹوڈنٹ کے 8 میں سے 7 نمبر ہیں، کیونکہ اس میں قرآن پاک کی آیت یا حدیث کا حوالہ نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ہر سوال میں جو لانگ کویسچن ہیں ایک قرآنی آیت کم از کم 1 یا 2 یا 3 بھی لکھ سکتے ہیں اور حدیث کا حوالہ بھی دیں۔ تو اس طرح جب آپ پیپر سالو کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے آپ کے نمبر آئیں گے۔ تو آپ کوشش کریں جس طرح کہ آپ کو سیمپل دکھائے گئے، جو بتایا گیا اس کے مطابق پیپر حل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے بہترین مارکس اس میں آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔